نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین۔ آج کا لیسن انشاءاللہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 5 سے ہے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ سورہ یونس جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کے جو مین ٹاپکس ہوتے ہیں وہ کیا ہے کہ توحید کی بات کی جاتی ہے، آخرت کی بات کی جاتی ہے بہت زیادہ، اور نبوت اور رسالت کی جو ہے صداقت کے دلائل ہوتے ہیں، توحید کے دلائل ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اس صورت کا بھی آغاز کیسے ہوا کہ سب سے پہلے قرآن کی بات ہوئی کہ یہ کتاب کیا ہے، الحکیم ہے، بڑی دانائی والی کتاب ہے، اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسالت کی بات کی گئی، اور لوگوں کا جو اعتراض تھا کہ بھئی ایک انسان جو ہے وہ اس پر وحی کیسے آ سکتی ہے، تو اس چیز کو بتایا گیا کہ بھئی رسول تو جو ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے، لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دینا، اور یہ پیغام کیا ہے کہ تمام لوگوں کو ڈراوا دیا جائے، اور جو ایمان لے آئیں ان کی جو ہے خوشخبری دے دی جائے کہ ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ویلیو ہوگی۔ لیکن یہ ساری چیزیں بہت زیادہ کلیئر ہونے کے باوجود بھی ہے کیا تھا کہ لوگ جو تھے وہ یعنی انہوں نے الزام تراشی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا کہ یہ تو ساحر ہیں۔ اور پھر جو ہے جیسے کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہراتے تھے، تو اس چیز پر بھی جو ہے دلائل دیے گئے کہ انسان دیکھے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 6 دنوں میں تخلیق کیا، اور تخلیق کر کے جو ہے یوں ہی چھوڑ نہیں دیا کہ کائنات کو بنایا اور انسانوں کو بنایا اور اس کے بعد ان کو بالکل اپنے اون پہ چھوڑ دیا، بلکہ کیا ہے کہ کائنات کا انتظام بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ اس کائنات کو چلانے والی بھی وہی ذات ہے، اور کائنات میں ہم انسان بھی شامل ہیں۔ تو بیسیکلی یعنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ ہماری پرورش بھی کر رہا ہے، ہمیں پال بھی رہا ہے، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ صرف پیدا کر دینا کافی نہیں ہے۔ جیسے کہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں کچھ ماں باپ جو ہیں، یعنی ایک ماں جو بچوں کو پیدا کرتی ہے اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیتی ہے، یعنی ایڈاپشن کے لیے لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ جی ہم نہیں ان کو پال سکتے، یا یہ کہ بس یعنی بیسیکلی بچوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کو پالا نہیں جاتا، صرف پیدا کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے، اس نے نہ صرف یہ کہ ہمیں پیدا کیا بلکہ ہماری بہترین طور پر پرورش بھی کر رہا ہے، ہماری دیکھ بھال بھی کر رہا ہے، اور ہماری سروائیول کے لیے، ہمارے زندہ رہنے کے لیے جن تمام چیزوں کی ضرورت تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا بھی کیا اور ان کو مینٹین بھی رکھ رہا ہے۔ اور کیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات یہ تمام کام کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں ہے جو کہ ایسا کرے، تو پھر کیا ہے کہ یہی جو ہے وہ ہستی ہے جو کہ ہماری عبادت، ہماری اطاعت کے حقدار ہے۔ اور پھر آخر میں کیا کہا گیا کہ انسان جو ہے اس چیز پر غور نہیں کرتے، ان تمام چیزوں پر۔ اور پھر آخرت کی بھی بات کی گئی کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ بس پیدا کر کے اور جو ہے پرورش کر رہا ہے اور انسان جو ہے یعنی پیدا ہو رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے مر رہے ہیں، تو بس یہی چیز ہے، بلکہ کیا ہے کہ واپسی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے پاس ہوگی۔ اور آخرت کا سسٹم رکھ دیا گیا، یعنی آخرت نہ بھی ہوتی تو کیا فرق پڑتا، لیکن آخرت کو رکھا گیا، اور یہ آخرت کا ہونا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انصاف کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی ٹوٹلی یہ اللاجیکل سی بات ہے کہ انسان اپنی عقل کو بھی سوچے، عقل کے ساتھ بھی اس بات کو سوچے، تو کسی طرح بھی یہ بات جو ہے انسان کی عقل گوارا نہیں کرتی کہ بس انسان پیدا ہوں اور مختلف طرز پر وہ زندگی گزاریں، مختلف قسم کے انسان ہیں، مختلف طرز پر جو ہے زندگی گزار رہے ہیں، تو اینڈ ان کا جو ہے سیم ہو جائے کہ ایک ہی طرح سے یعنی مر کر جو ہے مٹی ہو جائے۔ تو اسی بات کے لیے کیا ہے کہ آخرت کو رکھ دیا گیا، اور اس چیز کی بھی یعنی بتایا گیا کہ بیسیکلی مشرکین مکہ کو اس چیز پہ بڑی حیرانگی ہوتی تھی کہ بھئی کس طرح سے ہم جو ہے دوبارہ سے جو ہے وہ پیدا ہو جائیں گے، کہ ہم مر کر مٹی بن جائیں گے، ہماری ہڈیاں جو ہے چورا ہو جائیں گی، تو ہمیں کیسے دوبارہ سے تخلیق کر دیا جائے گا۔ تو کیا ہے کہ یہ چیز بتائے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے پہلی بار پیدا کیا
تو وہ دوبارہ بھی پیدا کر دے گا۔ اب یہ کتنی غور طلب بات ہے، یعنی وہ لوگ جو کہ اس چیز کو بالکل ڈینائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ امپاسبل ہے، یہ ہو نہیں سکتا، تو وہ اپنی پہلی بار کی پیدائش پر غور کر لیں کہ کیا وہ چیز جو ہے پاسبل ہے، کہ کس طرح سے ایک ماء مہین، ایک حقیر سے پانی سے اتنا خوبصورت اور کمپلیکیٹڈ اور انٹیلیجنٹ انسان جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیز کیا مشکل ہے کہ دوبارہ سے پھر سے انسانوں کو پیدا کر دے، جب پہلی بار وہ اتنی امیزنگلی انسان کو پیدا کر سکتا ہے تو دوسری بار پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ اور پھر آخرت کا ہونا کیوں ضروری ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ جو لوگ ایمان لائیں، عمل صالح کریں، تو ان کے جو ہے انصاف کے ساتھ ان کو جو ہے وہ بدلہ دیا جائے۔ یعنی وہی بات کہ دنیا میں دو طرح کے انسان ہیں، نیک اور بد۔ اب جو اچھا انسان بنتا ہے، ایک اچھے طرز پر وہ زندگی گزارتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے، اپنی خواہشات کو وہ قابو میں رکھتا ہے، اور دوسری طرف ایک انسان ہے جو کہ اپنی خواہشات کو دھڑا دھڑ فالو کرتا ہے اور بدی پر مرتا ہے، تو دونوں کا انجام ایک جیسا ہو جائے یہ قطعاً انصاف نہیں ہے۔ اور یہی چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ صاد آیہ نمبر 28 میں بھی بتائی کہ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کہ کیا ہم وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور عمل صالح لائے، ان لوگوں کو جو لوگ مفسد ہیں زمین پر، ان کی طرح کر دیں گے، یعنی دونوں کو ہم برابر کر دیں گے۔ اور پھر کیا فرمایا، ام نجعل المتقین کالفجار، کہ متقین یعنی اللہ سے ڈر کر رہنے والے لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر جو ہے اس دنیا پر زندگی گزاری، اور فجار جنہوں نے کہ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، کیا دونوں کا انجام جو ہے برابر ہو جائے گا؟ یعنی یہ بہت ہی برا فیصلہ ہے، بڑی بری سوچ ہے جو انسان سوچتا ہے۔ تو بیسیکلی دونوں کا انجام جو ہے وہ برابر نہیں ہوگا۔ اور پھر یہی بات بتا دی گئی کہ جو لوگ کافر ہیں، یعنی جو انکار کریں گے ان تمام چیزوں کا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے انتہائی گرم پانی ہے کھولتا ہوا، اور پھر کیا ہے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ بما کانوا یکفرون، اپنے عمل کا جو ہے ان کو یہ نتیجہ دیکھنا پڑے گا۔ اب یہی چیز جو ہے مزید کنٹینیو ہوگی آیہ نمبر 5 میں، هو الذی، وہی ہے جس نے، جعل بنایا، الشمس سورج کو، ضیاء روشن، والقمر اور چاند کو، نوراً اجالے والا، منور، وقدرہ اور مقرر کر دیں اس کی، منازل منزلیں، لتعلموا تاکہ تم جانو، عدد السنین سالوں کی گنتی، والحساب اور حساب، ما خلق اللہ نہیں پیدا کیا اللہ نے، ذالکا یہ سب کچھ، الا مگر بالحق کی تدبیر کے ساتھ، یفصلو وہ کھول کر بیان کرتا ہے، الآیاتی اپنی آیات، لقومی یعلمون وہ لوگ جو کہ علم رکھتے ہیں۔ اب مزید جو ہے وہ دلائل دیے جا رہے ہیں ان تمام چیزوں کے، کہ کائنات کا خالق اور مالک ایک ہے، اور پھر یہ کہ انسانوں کی تخلیق جو ہے وہ بلا مقصد نہیں کی گئی، اس کو جو ہے ایک تدبیر کے ساتھ جو اس کائنات کو جو ہے وہ تخلیق کیا گیا، اور اسی طرح انسان بھی اس میں شامل ہے کہ انسان کی تخلیق بھی کیا ہے، تدبیر کے ساتھ ہے۔ اور تدبیر کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کے انجام کو دیکھنا، یعنی اس کے انجام کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کام کو کرنا۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے سورج کو روشن بنایا، اور چاند کو بھی روشن بنایا، اجالے والا بنایا، اور پھر چاند کی منزلیں جو ہیں وہ مقرر کر دیں۔ کیوں کر دیں؟ تاکہ تم انسان جو ہے سالوں کی گنتی اور حساب جو ہے وہ کر لو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں کیا ہیں، تدبیر کے ساتھ پیدا کی ہیں، اور یہ تمام آیات جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو علم والوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ چاند اور سورج کی بات کی گئی، اور ان کی تخلیق کی بات کی گئی، اور ان کا مقصد بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کو کیوں پیدا کیا۔ اور یہاں پر دیکھیں سورج جو ہے
اس کے لیے کون سا ورڈ آ رہا ہے؟ دیاءن، کہ روشن ہے. اب چاند بھی جو ہے، چاند بھی کیا ہے؟ اس کے لیے کیا ورڈ ہے؟ نور کا. اور نور بھی جیسے ہم کیا، نور کی بھی یعنی کیا ہوتا ہے کہ روشنی، لائٹ. لیکن دونوں کے لیے اب چاند بھی روشن ہے اور نور کی روشن، اس کی چاند کی بھی روشنی ہے، لیکن دونوں کے لیے جو ہمیں ورڈز نظر آ رہے ہیں عربک میں وہ کیا ہیں؟ ڈفرینٹ نظر آ رہے ہیں. سورج کے لیے دیا کا ہے اور چاند کے لیے نور کا ورڈ ہے. تو بیسیکلی دیا اور نور جو ہے نا، دونوں کی لائٹ میں فرق ہوتا ہے. دیا میں اور نور میں جو ہے فرق ہے. اور سبحان اللہ، یعنی ہم دیکھیں کہ جو چاند کی روشنی ہے اور جو سورج کی روشنی ہے، دونوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ روشنی، روشنی. لیکن دونوں کی روشنی جو ہے نا، اس کی نیچر ڈیفرنٹ ہے. بیسیکلی دیا جو ہے یہ کون سی روشنی کے لیے یوز ہوتا ہے؟ کہ وہ روشنی جو کہ جس میں چمک بھی ہو اور یہ کہ اس میں گرمائش بھی ہو، اور یہ تھوڑا جسے کہہ لیں کہ سرخی مائل ہوتی ہے. یہ دیا کون سی روشنی ہے؟ جو کہ جس میں چمک ہے اور گرمی ہے، تپش ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ یہ تھوڑی ریڈش ہوتی ہے، سرخی مائل ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ دیا جو ہے اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے جو کہ اٹ سیلف سورس آف لائٹ ہو. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک چیز ہے جو کہ بذات خود جو ہے روشنی کا منبع ہے، اور سم ٹائمز کچھ چیزیں روشن ہوتی ہیں، وہ خود سے روشن نہیں ہوتی لیکن کسی اور روشنی کی وجہ سے وہ روشن ہوتی ہیں. لیکن دیا کیا ہے؟ یہ بذات خود کیا ہے؟ روشنی کا منبع ہے، یعنی سورس آف لائٹ ہوتی ہے. جیسے کہ سورج ہے. سورج کیا ہے کہ اس میں چمک بھی ہے، اس کی روشنی میں جو ہے وہ تپش بھی ہے، اور اس کی جو کلر ہے وہ کیا ہے؟ سرخی مائل ہے. اور سورج جو ہے اس کی روشنی کیا ہے؟ خود سے اپنے آپ کی ہے، یعنی بذات خود یہ سورس آف لائٹ ہے. جبکہ دوسری طرف کیا ہے؟ نور. یہ کون سی روشنی ہوتی ہے؟ یہ سورس آف لائٹ نہیں ہے، بلکہ جسے کہہ لیں کہ اس میں نہ تو یعنی تپش بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ بذات خود سورس آف لائٹ ہوتا ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ دونوں کا فرق ہے، اور جو کہ ہمیں نظر بھی آتا ہے. چاند کی روشنی بیسیکلی کیسی ہوتی ہے؟ وائٹش ہوتی ہے اور بڑی کولنس کا احساس ہوتا ہے، جبکہ سورج کی روشنی ایسے نہیں ہوتی. اور سبحان اللہ، یعنی جو ہے 1400 سال پہلے جو ہے اس چیز کو بتایا گیا کہ چاند کیا ہے؟ یہ بذات خود سورس آف لائٹ ہے، اور سورج جو ہے یہ کیا ہے؟ بذات خود سورس آف لائٹ ہے. اور جبکہ چاند ایسا نہیں ہے. اور یہ چیز ہمیں اب پتہ چلتی ہے کہ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے. چاند ہمیں چمکدار ضرور نظر آتا ہے، چمکتا ہوا روشن ضرور نظر آتا ہے، لیکن چاند کیا ہے کہ اس کی اپنی روشنی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ وہ چاند سورج کی روشنی سے سورج کی روشنی جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ چمکدار ہو کر ہمیں نظر آتا ہے. اب کیا ہے کہ وقدرہ منازلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی منزلیں طے کر دیں. یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ اس کی یعنی منزلیں کیا ہیں کہ چاند کی جو اس کا گھٹنا اور بڑھنا ہے. یعنی چاند ہمیں جو ہے ایک جیسا نظر نہیں آتا. کیسے نظر آتا ہے؟ کہ گھٹتا ہوا اور بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. تو یہ ایسے بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ پورا مہینہ یا سارا سال ہمیں چاند جو ہے فل مون نظر آتا، یا ہاف نظر آتا، یا کریسنٹ نظر آتا. ایسا نہیں ہے، بلکہ گریجولی یہ کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اس کا گھٹنا اور بڑھنا کیا ہے؟ اس کی منزلیں ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے فکس کر رکھا ہے، ایک اندازے سے اس چیز کو مقرر کر رکھا ہے. اور یہ جو اندازہ ہے ایگزیکٹلی جس اندازے سے اس کو فکس کر دیا گیا، اسی اندازے سے یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. فلکچویشن نہیں ہمیں نظر آتی کہ کبھی ایک دم سے جو ہے پہلی کے چاند کے بعد ہمیں 14ویں کا چاند نظر آ جائے. ایسی فلکچویشن تو نہیں نظر آتی. یعنی کتنا اسموتھلی جس طریقے سے جس پیٹرن پر اس کو سیٹ کر دیا گیا، اسی پیٹرن پر وہ گھٹتا اور بڑھتا ہے. اور یہ کیوں ہے؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ ہم
جو ہے اپنی سالوں کی گنتی کا حساب کتاب رکھ سکیں، اپنے مہینوں کا حساب کتاب رکھ سکیں۔ اگر اتنی فلکچویشن ہوتی تو ہم یہ حساب کتاب رکھ سکتے تھے؟ نہیں رکھ سکتے تھے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ بہترین کیلنڈر جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فکس کر دیا اس کائنات میں، اور اس کا ہم بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ چیز جو ہے بہت بڑی نشانی ہے کن لوگوں کے لیے؟ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ، جو کہ علم رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے پیدا کیں، کیسے پیدا کیں؟ بالحق کی، حق کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، اور پھر کیا ہے کہ ایک مقصد کے ساتھ ان کو پیدا کیا گیا۔ تو بیسیکلی یہ صرف ایک اگزامپل دی گئی ہے کہ یہاں پر چاند اور سورج جو ہیں ان کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا گیا، مقصد کے ساتھ پیدا کیا گیا۔ تو یہ صرف یہی کائنات کی دو چیزیں ایسی نہیں ہیں جو کہ بامقصد ہیں، بلکہ کائنات کی ایک ایک چیز کیا ہے؟ ایک مقصد اور تدبیر کے ساتھ پیدا کی گئی ہے، اور اس کے بیہائنڈ، اس کے بنائے جانے کے پیچھے ایک مقصد ہے، اور وہ کائنات کی وہ چیز جو ہے اپنے بنائے جانے کے مقصد کو بخوبی جو ہے وہ پورا کرتی ہے۔ یعنی سورج کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا وہ اپنے مقصد کو جو ہے نا بڑے اچھے طریقے سے پورا کر رہا ہے۔ چاند کو جس کام کے لیے بنایا گیا، چاند اپنے کام کو جو ہے بڑے اچھے سے جو ہے وہ پورا کر رہا ہے۔ تو اسی طرح یعنی جب یہ کائنات کی باقی چیزیں جو ہیں ان کو مقصد کے ساتھ پیدا کیا گیا اور یہ اپنے مقصد کو بہترین طریقے سے پورا بھی کر رہی ہیں، تو اسی طرح کائنات کی جو بہترین جسے کہہ لیں کہ بیسٹ کریشن ہے انسان، اس کو اللہ تعالیٰ پرپز لیس کیسے پیدا کر سکتے ہیں کہ بس یوں ہی انسانوں کو پیدا کیا جا رہا ہے، انسان دنیا میں آ رہے ہیں، مرتے جا رہے ہیں، دیٹس اٹ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ انسان کو بھی جو ہے ایک مقصد کے ساتھ جو ہے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ انسان جو ہے اس کے بنائے جانے کا مقصد کیا ہے، اور آیا وہ اپنے مقصد کو پورا کرتا ہے، کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، جس طرح کائنات کی باقی چیزیں جو ہیں وہ اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہیں۔ تو بیسیکلی جب ان آیات پر انسان غور کرتا ہے تو انسان کو اپنے بنائے جانے کا بھی مقصد جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے جو ہے اس کائنات میں کیوں جو ہے پیدا کر کے بھیجا گیا۔ جیسا کہ پیچھے بھی ہم نے کیا پڑھا آیا نمبر 3 میں کہ اگر انسان اس کائنات پر غور کرے تو اسے بعد میں کیا پتہ چلے گا؟ ذالکم اللہ ربکم، کہ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ ہمارا پروردگار ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ہمارا رب نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ فاعبدوہ، کہ بس اسی کی عبادت کرو۔ تو انسان اس کائنات پر غور کر کے اپنے بنائے جانے کے مقصد کہ اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی ہے، یہ مقصد اسے بڑے اچھے سے پتہ چل جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ انا بے شک فی اختلافی کے آنے جانے میں اللیلی رات و نہاری اور دن کے، وما اور جو کچھ خلق اللہ پیدا کیا اللہ نے فی السماواتی آسمانوں میں، والارضی اور زمین میں، لآیاتن البتہ نشانیاں ہیں، لقومی ان لوگوں کے لیے، یتقون جو کہ ڈرتے ہیں۔ مزید جو ہے دلائل دیے جا رہے ہیں وہ کیا ہیں کہ کائنات میں کہ یہ جو رات اور دن کا اختلاف ہے، کہ رات اور دن کا اختلاف ہے، اور پھر یعنی رات اور دن کا اختلاف کیسے کہ یعنی دونوں مختلف چیزیں ہیں، دونوں میں بڑا واضح فرق ہے کہ رات الگ سے ہے اور دن الگ سے ہے۔ اور اختلاف کس طرح سے کہ دونوں کے آنے جانے میں، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین میں، یہ تمام کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں۔ اب بیسیکلی یہ جو اختلاف ہے دن اور رات کا، یہ کس طرح سے کہ دن اور رات ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، یعنی ایک کے بعد دوسرا آ جاتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ رات آئی اور اس کے بعد رات ہی رہ گئی، دن آیا نہیں، بلکہ جب رات آتی ہے ڈیفینیٹلی اس کے بعد جو ہے دن آ جاتا ہے۔ اچھا کیا ہوتا ہے کہ رات اور دن جو ہے ان کی بیسیکلی جسے کہہ لیں کہ چینج بھی ہوتا ہے، یعنی سم ٹائمز ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ راتیں لمبی ہو گئیں، اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ دن لمبے ہو گئے۔
اب ان کی لمبائی جو ہے، لینتھ جو ہے کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے، اور یہ بھی سبحان اللہ ایک بڑے فکس پیٹرن پر جو ہے نا یہ کم اور زیادہ ہوتی ہے۔ اور کیا ہے کہ جتنی بھی رات لمبی ہو جائے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی میکسیمم لمبی ہو جائے، ایک میکسیمم لمٹ پر جانے کے بعد کیا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ دن آ جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ رات ہی رہ جائے گی، ایسا نہیں ہوگا کہ دن ہی رہ جائے گا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں۔ اب یہ چیز جو ہے یعنی کیا شو کرتی ہے کہ ایک کے بعد دوسرا آ جاتا ہے۔ کوئی ایک چیز جو ہے وہ پرماننٹ نہیں ہے، نہ تو رات پرماننٹ ہے اور نہ ہی دن پرماننٹ ہے۔ تو یہ چیز جو ہے کیا شو کرتی ہے کہ اسی طرح دنیا کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ مستقل نہیں ہے۔ جس طرح دن اور رات جو ہے ایک دوسرے کے بعد آ جاتے ہیں، رات جتنی بھی لمبی ہو جائے ایونچولی ختم ہو جاتی ہے، اینڈ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہے دن آ جاتا ہے۔ اسی طرح کیا ہے کہ کائنات کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ جتنا مرضی طول پکڑ لے، جتنی لمبی مرضی اس کو لائف مل جائے، ایونچولی جو ہے اس نے ایک دن اینڈ ہو جانا ہے۔ اسی طرح اس کائنات کی باقی تمام تخلیقات کی طرح ہم بھی کیا ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک تخلیق ہیں۔ تو اسی طرح کیا ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ ایک دن اینڈ ہو جائیں گے، ہم بھی یہاں پر جو ہے وہ مستقل نہیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو کہ رات اور دن کے آنے جانے میں ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یعنی کیا ہے کہ زندگی جو ہے نا ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ زندگی جو ہے ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر خوشیاں ہیں تو وہ ہمیشہ خوشیاں ہی رہیں گی، اگر دکھ اور تکلیف ہیں تو ہمیشہ جو ہے دکھ اور تکلیف ہی رہیں گے۔ یعنی رات کے بعد دن آ جاتا ہے، رات جتنی بھی لمبی ہو جائے فائنلی جو ہے وہ دن جو ہے وہ آ جاتا ہے اس کے بعد۔ یعنی انسان کے دکھ اور تکلیف جو ہیں وہ ان کی زندگی میں آتے ہیں، اور سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ انسان کو ایسے لگتا ہے کہ شاید کبھی وہ ان دکھوں میں سے، ان پریشانیوں میں سے، ان مصیبتوں میں سے کبھی نکلے گا ہی نہیں، کبھی اینڈ ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ چیز جو ہے اگر ان اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں پر انسان غور کرے تو انسان کو کیا ہے کہ امید دلاتی ہیں کہ جس طرح سے باقی چیزوں میں ہمیں ہمیشگی نظر نہیں آ رہی، قرار نہیں نظر آتا کہ ہر چیز جو ہے وہ جو ہے فائنلی اینڈ ہو جاتی ہے، تو اسی طرح یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کی مصیبتیں اور پریشانیاں جو ہیں ان کو کبھی اینڈ ہی نہ ہو، وہ کبھی ختم ہی نہ ہو۔ تو کیا ہے کہ ایک امید بھی جو ہے ہمیں ملتی ہے۔ اور پھر اسی طرح ان چیزوں پر اگر ہم غور کریں کہ دن اور رات کا آنا جانا جو ہے اس کا یہ جو فرق ہے، یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ یہ دو مختلف چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ دن جو ہے وہ روشن ہوتا ہے، رات کیا ہے کہ اس میں کیا ہے اندھیرا ہوتا ہے۔ یعنی دونوں جو ہیں اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے، دونوں میں فرق ہے۔ تو یہ فرق جو ہے یعنی ہمیں بہت واضح نظر آتا ہے۔ یعنی ہم قطعاً ایسے نہیں کہہ سکتے کہ اچھا رات بھی دن کی طرح ہی لگتی ہے یا دن بھی رات ہی کی طرح لگتا ہے، ایسے تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ اور اگر کوئی کہے گا کہ بھئی رات دیکھنے میں دن ہی کی جیسے لگتی ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے کہ یہ بیوقوف ہے، یہ اپنی عقل کا استعمال نہیں کر رہا یا یہ جانتا نہیں ہے۔ تو بیسیکلی دونوں کا اتنا واضح فرق ہونا جو ہے وہ کیا ظاہر کرتا ہے کہ اسی طرح دنیا میں اور بھی متضاد چیزیں ہیں، دنیا میں اور بھی متضاد چیزیں ہیں جو کہ سیم نہیں ہو سکتی۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا نہیں یہ ایمان اور کفر دونوں برابر ہی ہے، کوئی بات نہیں، یعنی کچھ فرق نہیں پڑتا کہ اگر کوئی ایمان لے آتا ہے اور کوئی کفر پہ ہی رہ جاتا ہے، یعنی کچھ فرق نہیں پڑتا، برابر ہی ہے۔ اگر کوئی اچھے کام کرتا ہے یا کوئی گناہ کے کام کرتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، دونوں برابر ہی ہیں۔ ہم ایسا نہیں کہہ سکتے، دونوں کیا ہیں متضاد چیزیں ہیں۔ فرما برداری میں اور نافرمانی میں فرق ہے، گناہ میں اور نیکی میں فرق ہے، کفر اور ایمان میں فرق ہے، صحیح اور غلط میں فرق ہے، اور کیا ہے کہ گمراہی اور ہدایت میں فرق ہے۔ ہم ان تمام چیزوں کو ایک ہی اس میں نہیں رکھ سکتے کہ یہ ساری چیزیں برابر ہی ہیں۔ کیوں نہیں رکھ سکتے کہ یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ رات اور دن کو کوئی بھی عقل مند انسان جو ہے، کوئی بھی باشعور انسان جو ہے
ایک جیسا نہیں کہہ سکتا. اسی طرح یہ چیزیں بھی کیا ہیں؟ متضاد ہیں. اور بیسیکلی کیا ہے کہ دونوں چیزیں، جب دو چیزیں جو ہیں متضاد ہوں، مختلف ہوں، تو دونوں چیزوں کا انجام بھی جو ہے وہ مختلف ہی ہوگا، سیم نہیں ہو سکتا. تو بیسیکلی کیا ہے کہ جب انسان ان آیات پر جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان نشانیوں پر جو کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بکھیر رکھی ہیں، ان چیزوں پر غور کرتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ لِآیَاتٍ لِقَوْمٍ یتقون. تو انسان جو ہے نا بیسیکلی وہ تقوی اختیار کر لیتا ہے. اس میں جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف جو ہے وہ آ جاتا ہے. یعنی بیسیکلی وہ جو ہے اندھوں کی طرح پھر زندگی نہیں گزارتا. یعنی تقوی کیا ہے کہ وہ کس طرح سے اس میں تقوی آ جاتا ہے کہ وہ اندھوں کی طرح زندگی نہیں گزارتا کہ ساری چیزوں کو وہ سمجھے کہ بس سب ایک ہی جیسا ہے، کچھ فرق نہیں پڑتا، ہم اچھے رہیں ہم برے رہیں، اس سے کچھ نہیں ہونے لگا، اور یہ کہ بس یہ زندگی تو یوں ہی ہے، ہم پیدا ہو رہے ہیں اور اس کا کوئی انجام نہیں ہے. تو یہ چیزیں کیا ہیں کہ انسان کے عقل کے اندھے پن کو ظاہر کر رہی ہیں. اور تقوی کیا ہے کہ انسان جو ہے شعوری زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے. وہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ جب چیزیں مختلف ہیں اور ان کے جو ہے انجام مختلف ہیں، تو بیسیکلی کیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بھی جو ہے نا کس طرز پر لے کر جاتا ہے، جس طرز پر جانے سے اس کا انجام جو ہے وہ بہترین ہوگا. تو بیسیکلی کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ جو ہے تقوی اختیار کرتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے کہ اپنے پیدا ہونے پر، اپنی پیدائش پر غور کرتا ہے، اور پھر یہ کہ اپنے پیدا ہونے کے مقصد پر غور کرتا ہے، اور پھر صرف یہیں تک نہیں رہتا بلکہ کیا ہے کہ اپنے بنائے جانے کے مقصد پر بھی غور کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے انجام کو بھی سوچتا ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کو غور و فکر کی طرف جو ہے وہ لے کر جاتی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان دیتی ہیں، اور اپنے بنائے جانے کے مقصد کو جو ہے وہ واضح کرتی ہیں. اور پھر کیا ہے؟ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو لا یرجونا، نہیں امید رکھتے، نہیں توقع رکھتے، لقاءنا، ہم سے ملنے کی. یعنی وہ لوگ جو کہ آخرت کی امید نہیں رکھتے، انہیں آخرت پر یقین نہیں ہے. اور کیا ہے؟ وردو، وہ خوش ہیں، بالحیاتی، زندگی سے، الدنیا، دنیا کی، وطمئنو، اور اطمئنو، اور مطمئن ہو گئے، بہا، اسی پر، یعنی اسی دنیا پر وہ مطمئن ہو گئے. والذین، اور وہ لوگ جو ہم وہ عن آیاتنا، ہماری نشانیوں سے، غافلون، غافل ہیں. اب یہاں پر جو ہے یعنی ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے، یعنی آخرت کی انہیں کوئی امید نہیں ہے، آخرت کے بارے میں وہ کیا ہیں؟ پر یقین نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کا رویہ کیا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی ہی پر جو ہے خوش ہو گئے ہیں، اور اسی پر جو ہے وہ ان کے دل کیا ہیں؟ مطمئن ہو گئے ہیں دنیا کی زندگی پر. اور ایسا کیوں ہے کہ وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے اور مطمئن ہو گئے؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے غافل ہیں. یعنی کائنات میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں، یعنی جو کچھ بھی ہم نے بیسیکلی پیچھے پڑھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کائنات ہی میں سے ہمیں دلائل دیے، تو ان تمام نشانیوں سے کیا ہیں؟ غافل ہیں، ان پر غور و فکر نہیں کرتے. تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ انہوں نے اپنی اسی دنیا کی زندگی کو کیا سمجھ لیا کہ بس یہی ہماری فائنل زندگی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور پھر کیا ہے کہ یعنی بیسیکلی یعنی کیا ہے کہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کیا ہیں، ان کا رویہ کیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی سے خوش ہو گئے ہیں. اب کیا ہے کہ دنیا کی زندگی سے خوش ہونا کیا ہے کہ یعنی بیسیکلی انہوں نے اس دنیا کو اپنا جسے کہہ لیں کہ الٹیمیٹ گول بنا لیا ہے. یعنی فائنل جو جسے کہتے ہیں نا کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس دنیا کو حاصل کرنا. یعنی ہر چیز جو ہے وہ کہاں پر حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اسی دنیا میں. کیوں؟ کیونکہ انہیں آخرت کی کوئی امید نہیں ہے. ان کا مین فوکس کیا ہے کہ انہیں ساری کی ساری خوشیاں جو ہیں بس اسی دنیا میں مل جائیں. ساری کی ساری انجوائمنٹ وہ کہاں کرنا چاہتے ہیں؟ اسی دنیا میں کرنا چاہتے ہیں.
یعنی ہر کامیابی، ہر خوشی، ہر قسم کی انجوائمنٹ، ہر قسم کا فن جو ہے نا، وہ کہاں پر لینا چاہتے ہیں؟ صرف اور صرف اسی دنیا میں لینا چاہتے ہیں. اس چیز پر وہ قطعاً کمپرومائز نہیں کرتے کہ ہم اس چیز کو جو ہے یعنی جو ہے چھوڑ دیں کہ اچھا آخرت بھی آئے گی تو اچھا آخرت میں جو ہے ہمیں خوشیاں مل جائیں گی، آخرت جو ہے وہ انجوائمنٹ کے لیے ہوگی. اور بیسیکلی کیا ہے کہ آخرت کو پانا جو ہے وہ بڑی کامیابی ہے. یہ ان کا فوکس نہیں ہوتا، بلکہ کہاں پر فوکس ہوتے ہیں کہ ہر حال میں ہر چیز ان کو صرف دنیا ہی میں چاہیے. بیسیکلی وہ اس چیز پر صبر نہیں کر پاتے کہ اچھا یہ چیز ہمیں اگر یہاں نہیں مل رہی اور اس کے لیے ہم جو ہے سیکریفائس کر رہے ہیں اور غلط کام کی طرف نہیں جاتے، حرام کی طرف نہیں جاتے، تو کوئی بات نہیں، کیا ہے کہ یہ چیز ہمیں جو ہے آخرت میں مل جائے گی. نہیں، اس چیز پر اتنا وہ صبر نہیں کرتے، بلکہ کیا ہے، کیونکہ یعنی پہلی بات یہ کی گئی کہ لا یرجونا لقانا، یعنی ہماری ملاقات کی وہ توقع نہیں رکھتے، امید نہیں رکھتے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ جو انسان کو آخرت کی امید ہوتی ہے کہ آخرت ہوگی، یعنی وہاں پر بھی جو ہے اگر انسان دنیا میں اچھی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے بہترین قسم کا بدلہ دیں گے، ایک بہترین خوبصورت سی زندگی دیں گے جو کہ خوشیوں سے بھرپور ہوگی، جس میں کہ فل بٹا فل جو انجوائمنٹ ہوگی اور سب کچھ ہوگا. یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ اسے اس بات کی امید نہیں ہے، یقین نہیں ہے. اب یہ آخرت کا یقین ہونا، امید ہونا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی انسان جو ہے آخرت کی امید رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اسے آخرت کا یقین ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ ایک تو ہوتا ہے کہ انسان جو ہے ٹوٹلی انکار کر دیتا ہے، یعنی کھلم کھلا انکار کرتا ہے کہ بھی آخرت تو ہے نہیں، بس جو بھی ہے یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. تو ایسے شخص کا بھی کیا ہے کہ وہ اس چیز پر جب اسے یہ یعنی یقین ہوتا ہے کہ بس دنیا کی زندگی ہی بس فائنل زندگی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ فلی فوکسڈ ہوتا ہے اس بات پر کہ میکسیمم دنیا کی کامیابیاں جو ہے وہ سمیٹ لے، میکسیمم دنیا کو انجوائے کر لے، میکسیمم دنیا کی چیزوں کو جو ہے وہ حاصل کر لے. فلی فوکس جو ہے وہ دنیا پر ہوتا ہے اور دنیا میں وہ خوب خوب محو ہو جاتا ہے. اب چونکہ اسے آخرت کی امید نہیں ہوتی، دنیا ہی پر وہ فوکسڈ ہوتا ہے، تو ایسے میں وہ اس دنیا کی یہ جو ٹیمپرری خوشیاں ہیں، جو چھوٹی چھوٹی سی اچیومنٹس ہیں، ٹیمپرری اچیومنٹس ہیں، اور یقین کریں کہ دنیا کی جو خوشی ہے، دنیا کی جو کامیابیاں ہیں، بظاہر انسان کو لگتا ہے کہ یہ خوشیاں اور کامیابیاں ہیں، لیکن اگر انسان ان پر غور کرے تو ہر کامیابی جو ہے نا اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں، نیگیٹو چیزیں لے کر آتی ہے جو کہ ہمیں پسند نہیں آ رہی ہوتی. ہر خوشی کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ ایسا لگا ہوا ہوتا ہے جو کہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. یعنی کچھ کامیابی ہمیں مل جائے تو اس کے بعد بھی ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ کام اچھا تو ہو گیا کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ تھوڑا سا ایسے اگر ہو جاتا یا یہ بات نہ ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا. یعنی کمی جو ہے نا رہ جاتی ہے، پرفیکشن نہیں ملتی. اسی طرح خوشی بھی کیا ہوتی ہے کہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ ایسا ساتھ لگ کے آ جاتا ہے کہ انسان کی خوشی جو ہے نا وہ پرفیکٹ نہیں ہوتی، کہیں نہ کوئی کمی اور ادھورا پن جو ہے نا اس میں ہوتا ہے. اب کیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ صرف دنیا پر فوکسڈ ہوتے ہیں اور آخرت کی انہیں امید نہیں ہوتی، تو کیا ہے کہ دنیا کی یہ جو حقیر قسم کی اور چھوٹی چھوٹی سی کامیابیاں ہوتی ہیں، جو کہ بہت سارے یعنی ادھوری کامیابیاں ہوتی ہیں، انہی پر کیا ہے وردو بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. اور پھر کیا ہے اطمئنو، اسی پر ان کے دل جو ہیں وہ مطمئن ہو جاتے ہیں. اور یہ اطمینان بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ یعنی کیا ہوتا ہے کہ جتنا بھی انسان جو ہے وہ ڈینائی کر دے، ان تمام چیزوں کا انکار کر دے، اللہ تعالیٰ کا انکار کر دے، آخرت کا انکار کر دے، اور ان چیزوں کا انکار کر کے وہ اپنے آپ کو بے تحاشا دنیا میں مگن کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو شروع میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے دل جو ہے نا وہ یعنی ان تمام چیزوں کو وہ کرتا تو ہے، آخرت کو بھلا کر، آخرت کو اگنور کر کے وہ اپنے آپ کو دنیا میں مگن کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں بس یہی زندگی ہے، اسی میں جو کچھ کرنا ہے انسان کر لے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. اور اس کو کرنے کے لیے کیا ہے کہ پھر وہ بہت کچھ انٹرٹینمنٹ کے نام پر اور بہت ساری چیزوں کو وہ لیتا ہے اور دنیا کو حاصل کرتے ہوئے کیا ہے کہ خوش ہوتا رہتا ہے.
لیکن شروع میں چونکہ انسان کو فطرت پر پیدا کیا گیا، تو اطمینان بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ جو موم بتی کا شعلہ جو ہے، اگر آپ اس کو ہوا میں رکھ دیں تو وہ کیا ہے کہ ہلتا رہتا ہے، ہلتا رہتا ہے. اچھا، جیسے ہی اس کو آپ چاروں طرف سے تھوڑا کور کر دیں گے تو وہ کیا ہے کہ ٹک جائے گا. یعنی پہلے جب ہوا آتی ہے تو اس سے وہ تھوڑا ہلتا رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اس میں جب ہم اس کو کور کر دیتے ہیں تو کیا ہے کہ وہ اطمینان میں آ جاتا ہے، ایک جگہ ٹک جاتا ہے وہ فلیم جو ہے، وہ شعلہ جو ہے. تو اسی طرح ان کے دل بھی کیا ہے کہ یہ دنیا میں اس طرح سے جب انوالو ہوتے ہیں تو شروع میں یہ ساری چیزوں کا انکار جو ہے نا ان کو بے چین رکھتا ہے. یہ ساری چیزوں کا انکار جو ہے نا ان کو بے چین رکھتا ہے، لیکن فائنلی کیا ہے کہ یہ اتنے گم ہو جاتے ہیں، اور اسی چیز کو جو ہے چونکہ انہوں نے فائنل سمجھ لیا کہ یہی سب کچھ ہے، تو پھر کیا ہے کہ دنیا، یہ حقیر سی دنیا کو پا پا کر ہی کیا ہے کہ یہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، ہم تو بڑے کامیاب ہو گئے. اسی کامیابی پر کیا ہے کہ یہ مطمئن ہو جاتے ہیں. اور پھر کیا ہے کہ اب یہ چیز بھی کہ یعنی ہم نے یہ چیز دیکھی کہ ایک تو یہ ہے کہ ٹوٹل انکار کر دینا، کہ ہم کھلم کھلا جو ہے کچھ لوگ انکار کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اور آخرت کا. اور ایک کیا ہے کہ یہاں پر یہ دیکھیں کہ انکار کی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ کیا ہے کہ انہیں امید نہیں ہے کہ وہ آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے. اب یہ امید اور یقین کا ہونا جو ہے وہ کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ کچھ لوگ جیسے ہم مسلمان ہیں، ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ہمارا آخرت پر ایمان ہے، یہ زبان سے تو ہم تمام مسلمان دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملنے کی کتنی امید ہے کہ ہاں واقعی ہم اللہ تعالیٰ سے ملیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہم سے ہر بات کا حساب لیں گے، ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے زندگی کو کیسے گزارا، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا یا نہیں کیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا یقین ہمارے اندر کتنا ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ صرف زبانی دعوے سے یہ نہیں ہوگا کہ اچھا ہمیں یقین ہے، بلکہ اس کا یقین ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا عمل جو ہے اس بات کی گواہی دے گا کہ ہمیں آخرت کے ہونے پر اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے پر کتنا جو ہے کتنی امید ہے اور کتنے ہم اس کے بارے میں پر یقین ہے. اس کی گواہی کہاں سے ملے گی؟ ہمارے عمل سے ملے گی کہ ہم دنیا میں کس طرز پر زندگی گزار رہے ہیں، کس قسم کے عمل کر رہے ہیں. یہ ہمارے عمل جو ہے اس بات کی گواہی دیں گے کہ آیا ہم جو ہیں اپنے رب سے ملاقات کرنے کی کتنی امید رکھتے ہیں، ہمیں اس بات پر کتنا یقین ہے. کیونکہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کو کسی سے ملنا ہو تو ہم اس کی تیاری بھی کرتے ہیں. ہم نے کسی سے ملنے جانا ہو تو ہم یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھتے، ہم اس کی تیاری بھی کرتے ہیں. اور یہ تیاری اس بات کا ثبوت دے رہی ہوتی ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ ہم نے جانا ہے، اسی لیے ہم اس کے لیے تیاری بھی کرتے ہیں. اور اگر ایک انسان جو ہے وہ تیاری نہ کرے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہے تو کیا ہے، وہ بے شک زبان سے کہتے رہے کہ ہاں میں نے جانا ہے، میں نے جانا ہے، لیکن اس کا عمل کس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ لگتا نہیں کہ یہ جائے گا، اسے یقین نہیں ہے کہ اس کو جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا عمل کیا ہے اس بات کی گواہی دے رہا ہے. اور بیسیکلی اب یہ چیز بھی کہ یعنی آخرت کا یقین کیوں نہیں ہے کہ وہ دنیا ہی میں جو ہے وہ مگن ہو چکے ہیں، یعنی دنیا ہی کی زندگی پر یہ لوگ جو ہے مطمئن ہو چکے، دنیا ہی میں اتنے زیادہ جو ہے وہ محو ہو چکے ہیں. اور اس کی وجہ سے کیا ہے کہ ان کے عمل بھی بدل گئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات سے بھی کیا ہیں یہ غافل ہیں. بیسیکلی ہوتا کیا ہے، یعنی دو چیزوں کی بات ہو رہی ہے، آخرت کی اور دنیا کی. اب یہ دو چیزیں ہیں اور دونوں کے لیے انسان کو اپنی انرجی اور طاقت لگانی پڑتی ہے. اب یہاں پر جن لوگوں کا ذکر ہے جس کیٹیگری کا، وہ کیا ہے کہ وہ تو دنیا میں خوب محو ہو گئے. کیوں محو ہو گئے؟ کیونکہ دنیا ہی کو انہوں نے سمجھ لیا کہ بس یہی فائنل لائف ہے، یہی ہماری زندگی ہے، اس لیے سب کچھ اسی میں اکٹھا کر لیا جائے. اس بات پر وہ قطعاً کمپرومائز نہیں کرتے کہ کچھ چیزوں کو ہم چھوڑ دیں آخرت کے لیے. کیا چاہتے ہیں کہ ہر طرح کی چیز جو ہے ہمیں اسی دنیا میں ملنی چاہیے. تو بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ انسان جو ہے نا
اس کو بڑا ایک جسے کہہ لیں کہ لمیٹڈ طاقت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ لمیٹڈ طاقت کس طرح سے ہے کہ جب دو چیزیں انسان کے سامنے آ جائیں تو کیا ہوتا ہے کہ دونوں چیزوں میں سے اگر وہ ایک کی طرف زیادہ فوکسڈ ہو جائے گا تو ڈیفینیٹلی دوسری چیز جو ہے وہ اگنور ہو جائے گی۔ یعنی ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ جو ہے دنیا میں بھی خوب خوب فوکسڈ ہو اور آخرت میں بھی خوب خوب فوکسڈ ہو جائے، ایسے نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا کہ اگر وہ دنیا کی طرف خوب فوکسڈ ہو گیا، بہت زیادہ دنیا میں محو ہو گیا، تو ڈیفینیٹلی آخرت کیا ہے، اگنور ہو گئی۔ اور اگر وہ آخرت میں جو ہے فوکسڈ ہو جائے گا تو ڈیفینیٹلی وہ دنیا کو اگنور کر دے گا۔ یہ چیز جو ہے نا بیسیکلی ہمیں پتہ چلتی ہے حدیث سے بھی کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان کہ میں دنیا میں بھی خوب خوب اپنا آپ لگا لوں اور میں آخرت میں بھی خوب خوب اپنا آپ لگا لوں، میں دونوں کو جو ہے نا بھرپور توجہ دے سکتا ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کسی ایک کی طرف توجہ دیں گے تو دوسری کی طرف توجہ جو ہے نا ڈیفینیٹلی کم ہو جائے گی۔ دونوں پہ برابر کی توجہ رکھنا جو ہے نا یہ ناممکن سی چیز ہے۔ اور اب یہ چیز کہ یعنی کیا ہے کہ ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے، اور حدیث کا بیسیکلی مفہوم ہے جس میں کیا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص دنیا کے لیے اپنا آپ لگائے گا تو اس کی آخرت جو ہے وہ متاثر ہو جائے گی۔ جو شخص دنیا کے لیے اپنا آپ لگائے گا تو اس کی آخرت جو ہے وہ متاثر ہو جائے گی، اور جو آخرت کے لیے اپنا آپ لگائے گا تو ڈیفینیٹلی اس کی دنیا متاثر ہو جائے گی۔ اور یہ چیز ہوتی ہے، یعنی متاثر کیا ہے کہ اس کو کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ اس کے سامنے بہت سے ایسے موقع آئیں گے جہاں اس کو چوز کرنا پڑے گا کہ بھی مجھے آخرت چاہیے یا مجھے دنیا چاہیے۔ بہت سارے اس کی زندگی میں پھر موقع آئیں گے جہاں اس کو چوز کرنا پڑے گا کہ مجھے آخرت چاہیے یا کہ دنیا چاہیے۔ اگر دنیا کو چوز کرے گا تو آخرت پر کمپرومائز کرے گا، آخرت کو چوز کرے گا تو دنیا پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا، دنیا اس کو اپنی سیکریفائز کرنی پڑے گی، قربان کرنی پڑے گی۔ تو بیسیکلی یہ دونوں چیزیں جو ہیں پیرالل نہیں چل سکتی کہ انسان دونوں میں خوب خوب محو ہو جائے۔ اب یہاں پہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے کہ دنیا میں خوب خوب محو ہو جانا، یعنی کسی ایک چیز میں خوب خوب محو ہو جانا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو انسان آخرت پر فوکسڈ ہے تو اٹ مینز وہ دنیا کو اس نے بالکل چھوڑ دیا، قطع تعلق ہو گیا، نہیں۔ بلکہ کیا ہے کہ جو چیز یہاں پر جس چیز کی مذمت کی جا رہی ہے، جو غلط رویہ ہے، وہ کیا ہے کہ دنیا میں خوب محو ہو کر آخرت پر کمپرومائز کرتے جانا، آخرت کو اگنور کرتے جانا، یہ رویہ کیا ہے، غلط ہے۔ یعنی انسان کو فوکسڈ ہونا چاہیے اپنی اٹرنل لائف کی طرف، اپنی آخرت کی طرف، اپنی آخرت کو سنوارنے کی طرف۔ اور اس میں کیا ہے کہ وہ اپنی دنیا بھی لے گا لیکن دنیا کی وجہ سے اپنی آخرت کو قربان نہیں کرے گا، یہ کیا ہے، درست رویہ۔ لیکن کیا ہے کہ دنیا کی وجہ سے اپنی آخرت کو قربان کرتے رہنا، آخرت کو اگنور کرتے رہنا، یہ کیا ہے کہ یہ غلط رویہ ہو جاتا ہے۔ درست کیا ہے کہ انسان دنیا میں رہے لیکن ہمیشہ اپنے سامنے آخرت کو رکھے۔ پریفرنس کیا ہونی چاہیے، پرائورٹی کیا ہونی چاہیے، ترجیح کس کو ہونی چاہیے، آخرت کی زندگی کو، آخرت کی کامیابی کو، آخرت کے فن کو، آخرت کی انجوائمنٹ کو، آخرت کی خوشی جو ہے یہ ٹاپ پہ رہنی چاہیے۔ دنیا کی خوشیاں کیا ہونی چاہیے، سیکنڈری ہونی چاہیے۔ دنیا کی اچیومنٹس کیا ہیں، سیکنڈری ہونی چاہیے۔ یہ کیا ہے، درست رویہ۔ اور جب انسان ایسا نہیں کرتا، ایک ہی چیز پر جو ہے وہ جھک جاتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ غلط ہو جاتی ہے۔ اور اب یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ انسان کو جو ہے اب ڈیفینیٹلی دونوں چیزیں جو ہیں، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں دونوں کی ویلیو جو ہے ان میں بہت زیادہ فرق ہے۔ دنیا جو ہے بہت حقیر ہے، ٹیمپرری ہے، جبکہ آخرت اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ویلیویبل ہے اور کیا ہے، ہمیشگی ہے اس میں۔ اور جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے بار بار بات ہو رہی ہے کہ تذکرون، غور و فکر کی بات ہوئی، اور پھر اس کے بعد کیا کہا گیا کہ یعلمون، علم والوں کی بات کی گئی، یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کی بات کی گئی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بتائی جا رہی ہیں کہ کوئی بھی انسان جو کہ غور و فکر کرتا ہے، جو علم رکھتا ہے اور جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو کانشیس ہو جاتا ہے، شعور کے ساتھ زندگی گزارتا ہے،
تو وہ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر جو ہے نا پھر وہ اتنا فلش قسم کا فیصلہ نہیں کرتا کہ اپنی دنیا جو کہ بڑی حقیر سی ہے اس کو وہ چوز کر لے، پریفر کر دے کس پر؟ آخرت پر۔ اور بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ یعنی ایک یہ چیز ہمیں یعنی حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اس میں بھی کیا آتا ہے کہ بیسیکلی اس کا بھی مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے دنیا کو ہی اپنا مقصد بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اسے جو ہے نا اس کے معاملات کو الجھائے رکھتے ہیں۔ یعنی ایک شخص جو ہے دنیا میں بہت زیادہ محو ہو جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ نہیں اچھا یہ بھی میرا کام امپورٹنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کے حق کو جو ہے وہ اگنور کرتا رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اچھا میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، اچھا میرا بزنس جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا اگر میں نماز کے لیے مسجد جاؤں گا، اگر یہ کروں گا وہ کروں گا۔ یعنی بیسیکلی ہر معاملے کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے معاملے کو، انسانوں کے معاملات کو پیچھے کرتا ہے اور دنیا ہی میں محو ہوتا ہے۔ تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو الجھائے رکھے گا۔ حدیث میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے معاملات کو الجھائے رکھے گا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ کیا فرمایا گیا کہ دنیا اسے اتنی ہی ملے گی جتنی کہ اس کے نصیب میں لکھی ہے۔ یعنی وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو دنیا میں کھپا لے، جتنا مرضی اپنا آپ لگا دے، ملنی اس کو اتنی ہے جتنی کہ اس کے نصیب میں لکھی ہے۔ یعنی بیسیکلی دنیا آخرت کو اگنور کر کے انسان اپنے آپ کو جتنا مرضی کھپا لے وہ کبھی بھی ایکسٹرا دنیا جو ہے نا وہ نہیں کما سکتا، ملنی اتنی ہے جو کہ اس کے نصیب میں لکھی جا چکی ہے۔ اٹ مینز اگر وہ اپنی آخرت کو پریفر کر کے دنیا کو کمائے گا تو بھی وہ اتنا ہی حاصل کر لے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کو۔ لیکن کیا ہے کہ ایسے شخص کے انسان اللہ تعالیٰ جو ایسے شخص کے معاملات کو الجھائے رکھتا ہے۔ اور دوسری طرف کیا ہے کہ وہ شخص جس نے آخرت کو مقصد بنایا تو ایسے شخص کے معاملات جو ہیں اس کو اللہ تعالیٰ سلجھا دیتا ہے، اسے دل کا اطمینان دے دیتا ہے، اور کیا ہے کہ دنیا نہ چاہنے کے باوجود جو ہے اس کو مل جاتی ہے۔ یعنی بیسیکلی جو ہے جب انسان آخرت کو پریفر کرتا ہے اور کیا ہے کہ دنیا جو ہے چونکہ اس کو ملنی ہی ہوتی ہے تو وہ تھوڑی سی کوشش جو ہے اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی پریفرنس کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، آخرت ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہی چیز بتائی گئی کہ رویہ یہ جو ہے ٹوٹلی غلط بتایا گیا کہ انسان جو ہے دنیا ہی میں محو ہو جائے اور دنیا میں محو ہو کر جو ہے اپنی آخرت کو جو ہے وہ اگنور کر دے۔ اور پھر کیا ہے کہ ایسے لوگوں کا انجام کیا بتایا گیا؟ اولئک مأواہم النار، کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ دوزخ ہے، بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے جو وہ انہوں نے کمائی کی۔ یعنی بیسیکلی اب کیا ہے کہ جب انسان بہت زیادہ دنیا میں محو ہو کر اپنی آخرت جو ہے اس کو اگنور کرتا جائے گا تو اس کو کیا ملے گا؟ جہنم ملے گی۔ اب یہ کیوں ملے گی؟ یہ اس کے اپنے ہی ہاتھ کی کمائی ہے۔ کیا ہے کہ اس کے اپنے ہی ہاتھ کی کمائی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندوں پر نعوذ باللہ کوئی ظلم نہیں ہے کہ ان کو ایسی سزا دی جائے گی، آگ میں ڈالا جائے گا، بلکہ کیا ہے کہ انسان کے اپنے ہی ہاتھ کی کمائی ہے۔ اب کیا ہے کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، یہدیہم راہ دکھائے گا ان کو، رہنمائی کرے گا ان کو۔ کون رہنمائی کرے گا؟ ربہم، ان کا پروردگار۔ اور کیوں رہنمائی کی جائے گی؟ بی ایمانہم، ان کے ایمان لانے کی وجہ سے۔ تجری، بہتی ہوں گی، من تحتہم، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، فی جنات، باغات میں، النعیم، نعمت کے، دعواہم، ان کی دعا، ان کا وہاں پر کہنا، فیہا، اس میں یعنی جنت میں، سبحانک اللہ، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، و تحیتہم، اور ان کی دعائے خیر، فیہا، اس میں یعنی جنت میں، سلام، سلام ہے، و آخر، اور خاتمہ، دعواہم، ان کی دعا کا، ان یہ کہ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، رب العالمین، جو کہ پروردگار ہے تمام جہانوں کا۔ اب یہاں پر جو ہے ان لوگوں کا ذکر ہے جو کہ ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ پیچھے کون سے لوگ ہیں؟ جن کو کہ آخرت کی امید نہیں تھی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی ان کو کوئی توقع نہیں تھی، اور کیا تھا کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو ہی فائنل زندگی سمجھ لیا کہ بس اسی زندگی میں ہم نے تمام کامیابیاں لینی ہیں، ساری کی ساری انجوائمنٹ، سارا فن، ساری خوشیاں اسی دنیا کی زندگی میں ہی ہم نے سمیٹنی ہیں۔ اور ایسی سوچ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ جب زندگی گزاری
تو اپنی آخرت کو کیا کر دیا؟ ٹوٹلی اگنور کر دیا۔ اب دوسری طرف وہ لوگ جو کہ کیا ہیں؟ ایمان لائے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ انہوں نے عمل صالح بھی کیے، نیک عمل بھی کیے۔ اب یہ چیز جو ہے ان کو کیسے فائدہ دے گی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، تو ایسے میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی رہنمائی کرے گا، اور یہ رہنمائی، خاص رہنمائی ان کی کیوں کی جائے گی؟ بی ایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے۔ تو سبحان اللہ، یہ ایمان جو ہے نا، یہ بہت ہی زیادہ ویلیویبل، بہت ہی قیمتی چیز ہے کہ اس ایمان لانے کی وجہ سے۔ اور یہ ایمان جو ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ زبانی کلامی سا ایمان ہے، پہلے اس کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اس کو ایکسپلین کر دیا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، زبان سے، دل سے انہوں نے اعتراف، دل سے مانا، زبان سے اعتراف کیا، اور اپنے عمل سے اپنے ایمان کی تصدیق کی، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا رہنما بن جاتا ہے، ان کا ہادی بن جاتا ہے، ان کا گائیڈ بن جاتا ہے، ان کو رہنمائی کرتا ہے ان کے ایمان لانے کی وجہ سے۔ اب یہ رہنمائی جو ہے کس کس طریقے سے ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو دنیا ہی میں جو ہے انسان کی جو ہے وہ رہنمائی کی جاتی ہے، یعنی انسان کے سامنے وہی بات ہے کہ مختلف چیزیں، صحیح اور غلط چیزیں آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے میں مومنوں کی رہنمائی کر دیتے ہیں، ان کو سیدھے راستے پر چلا دیتے ہیں، سیدھے راستہ دکھا دیتے ہیں، سیدھے راستے کی پر چلنے کی توفیق دے دیتے ہیں، اور یہ کہ پھر ان کو بھٹکنے سے بھی بچاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ ساری زندگی اس طرح سے نیکی کے راستے پر چلنے کی طرف ان کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ قبر میں بھی جو ہے ان کی رہنمائی کی جاتی ہے، حشر کے میدان میں بھی جو ہے ان کی رہنمائی کی جائے گی، اور پھر کیا ہے کہ صراط مستقیم پر بھی جو ہے ان کی رہنمائی کی جائے گی، اور فائنلی جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ یعنی سبحان اللہ، جب انسان ایمان لاتا ہے اور اس کے بعد عمل صالح کرتا ہے، یعنی آخرت کو پریفر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اچھے کام کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کے رہنما بن جاتے ہیں۔ اور یہ رہنمائی جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہے کہ کب سے شروع ہوتی ہے؟ اس کے ایمان لانے سے شروع ہوتی ہے، اور کب تک جاتی ہے؟ جب تک کہ اس کو اس کی فائنل ڈیسٹینیشن جو ہے جنت تک نہ پہنچا دیا جائے۔ یعنی دونوں طرح سے، یعنی رہنمائی جو ہے نا بیسیکلی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی سے پوچھیں، یعنی آپ کسی سے راستہ پوچھیں کہ فلاں جگہ جو ہے میں نے جانا ہے، تو اس کا راستہ کس طرح سے ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو کہ آپ کو وہیں کھڑا کھڑا کہہ دے گا کہ اچھا یہاں سے سیدھا جائیں، وہاں سے آگے لیفٹ جانا، وہاں سے رائٹ چلے جانا، پھر آگے اسٹریٹ جانا، تو وہاں پر آپ کی منزل ہے، وہاں پہ کھڑے کھڑے اس نے بتا دیا۔ ایک کیا ہے کہ آپ کو جو ہے گائیڈ بھی کرے گا، اور پھر آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا، یعنی آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی ہر منزل پر آپ کے ساتھ ساتھ ہے، اور جو آپ کی فائنل ڈیسٹینیشن ہے وہاں تک آپ کو چھوڑ کر آئے گا کہ بھئی یہ لیں، یہ آپ کی منزل ہے جہاں پر آپ پہنچنا چاہ رہے تھے۔ تو یہاں پر یہ جو گائیڈنس ہے یہ کیسی ہے کہ ہر جو مرحلہ ہے، ہر مرحلے پر گائیڈ کیا جا رہا ہے، اور پھر فائنلی کہاں تک گائیڈ کیا جا رہا ہے؟ جب تک کہ انسان، وہ مومن جو ہے وہ جنت میں نہیں چلا جاتا، ہر لمحہ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ رہنمائی کی جا رہی ہے۔ اب یہ جو رہنمائی ہے ایک مومن کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رہنما بن جاتے ہیں، تو یہ جو رہنمائی کی مقدار ہے بیسیکلی یہ کم اور زیادہ ہوتی ہے۔ یہ جو رہنمائی کی مقدار ہے یہ کم اور زیادہ ہوتی ہے، اور یہ کس پر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ انسان کے ایمان کے لیول پر۔ جتنا جس کا ایمان ہوتا ہے اتنی زیادہ اس کی رہنمائی بھی ہوتی ہے۔ اگر ایمان کم ہوگا تو اس کی جو ہے رہنمائی بھی کم ہوگی۔ اب یہ کس طرح سے ہے؟ ایمان کیا، یعنی ایمان کا کم اور زیادہ کیا ہونا، یعنی بیسیکلی جتنا ایمان زیادہ اتنی رہنمائی زیادہ، جتنا ایمان کم اتنی رہنمائی کم۔ اب جتنا ایمان زیادہ، یہ ایمان زیادہ کس طرح سے کہ وہ شخص جس کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کا شوق ہوگا، وہ شخص جس کے دل میں بہت زیادہ تڑپ ہوگی، بہت زیادہ طلب ہوگی، بہت زیادہ شوق رکھتا ہوگا
کہ وہ اچھے اچھے اور نیک کام کر کے جو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے. اور پھر کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پھر وہ کوشش بھی کرتا ہے. یعنی جتنا زیادہ ایمان سے کیا مطلب ہے کہ وہ شخص جو کہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کرنے کی طلب رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے، اور پھر کیا ہے کہ اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے. تو ایسے شخص کے لیے پھر اسی مقدار میں جتنا شوق ہوگا، جتنی کوشش ہوگی، اتنی مقدار میں اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی بھی آ جائے گی. اور یہ رہنمائی کس صورت میں آتی ہے کہ اسے اچھے کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اسے صحیح اور غلط کی جو ہے تمیز پتہ چل جاتی ہے. دو چیزیں سامنے آتی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو فرقان عطا کر دیتے ہیں اور وہ صحیح چیز کو جو ہے وہ اپنے لیے چوز کر لیتا ہے. اور پھر کیا ہے کہ جب وہ صحیح چیز کو لے لیتا ہے تو اس کے بعد کیا ہے کہ اس کام کو کرنا کیسے ہے، اس چیز میں بھی اس کی رہنمائی کر دی جاتی ہے. اور اس کام میں استقامت کا ہونا، اس چیز میں بھی پھر کیا ہے کہ اس کی رہنمائی کر دی جاتی ہے کہ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے استقامت مل جاتی ہے. یعنی بیسیکلی جتنا زیادہ ایمان، جتنی زیادہ انسان میں نیکی کا شوق، طلب اور کوشش ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اس کو نیکیوں کے موقع دیتے ہیں، اتنی زیادہ اس کو نیکی کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں، اتنی ہی زیادہ اس کو نیکی میں استقامت بھی دے دیتے ہیں. کیونکہ بہت بار ایسے ہوتا ہے کہ انسان جو ہے کوئی نیکی شروع کرتا ہے اور لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس پر وہ قائم نہیں رہ سکتا. تو بیسیکلی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ پہلے تو اس کو وہ کام کو کرتا رہا اور پھر چھوڑ دیا. اور یہ توفیق ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ استقامت کیا ہے، سراسر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے دینے سے ملتی ہے، کسی انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ ایسا کر لے. لیکن دو چیزیں جو انسان کو کہا گیا وہ کرے کہ اس کے دل میں خود طلب ہونی چاہیے، شوق ہونا چاہیے، اس کے لیے وہ کوشش بھی کرے. جب وہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ لازم اس کو جو ہے پھر نیکی کرنے کی توفیق بھی دے دیں گے اور اس کو استقامت بھی دے دیں گے. یعنی بیسیکلی یہ چیز پاسبل نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ یعنی یہ شوق رکھتا ہے کہ وہ کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولے، ہمیشہ سچ بولے. اس کے دل میں یہ بڑا شوق ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولے، کبھی جھوٹ نہ بولے، اور اس کے لیے وہ بڑی کوشش کرتا ہے، بہت کوشش کرتا ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو سچ بولنے کی توفیق نہ دیں. اللہ تعالیٰ جو ہے اسے سچ بولنے کی توفیق بھی دیں گے اور سچ پر جو ہے استقامت بھی دیں گے. اور اسی طرح اگر کوئی یہ شخص چاہتا ہے، یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ اچھا مجھے تو تہجد کا بڑا شوق ہے، میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں تہجد پڑھوں، تو بیسیکلی کیا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حقیقت میں اس کے دل میں اس بات کی کتنی طلب ہے کہ وہ رات کو اٹھ کر جو ہے جبکہ سب سو رہے ہوں تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے. اس چیز کا وہ کتنا شوق رکھتا ہے، کتنی طلب رکھتا ہے. تو بیسیکلی جب یہ شوق اور طلب ہوگا اور اس کے لیے اگر وہ کوشش کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ اس کو لازم اس بات کی توفیق دے دیں گے. ایسا ممکن نہیں کہ اس کو جو ہے اس چیز کی توفیق نہ دی جائے. اور جو انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کا وہ حق ادا کر دے، پورا وہ جذبہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے اور اس کے لیے فل کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ لازم اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اس کو توفیق دیتے ہیں اور اسے استقامت بھی بخشتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے اپنے ایمان کے لیول پر. جتنا ہمارا ایمان زیادہ ہوگا اتنی ہی زیادہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں رہنمائی ملے گی. اور پھر کیا ہے کہ ایونچولی جب ایک انسان جو ہے اس طرح سے ایمان لاتا ہے اور اس کے ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے رہنما بن جاتے ہیں، اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کے رہنما بنتے ہیں، پھر اس کے بعد قبر میں اس کی رہنمائی، حشر کے میدان میں اس کی رہنمائی، صراط مستقیم یعنی جہاں پر کہ انسان کو بہت زیادہ رہنمائی کی ضرورت ہوگی، کہ اتنا زیادہ وہ خطرناک جو ہے وہ پل ہے جہاں پر کہ انسان کو بہت زیادہ جو ہے رہنمائی کی ضرورت ہوگی. وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کریں گے اور ایونچولی جو ہے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اس کی منزل تک جو اس کو پہنچا دیا جائے گا. اب یہ منزل کیسی ہے؟ تجری من تحتہم الانہار،
کہ وہاں ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. اور کیا ہے؟ جنات نعیم، نعمتوں بھرے باغات ہیں. یعنی بہت ہی خوبصورت، بہت ہی عیش و عشرت والی، بہت ہی خوبصورت اور پاکیزہ زندگی جو ہے ان کو دی جائے گی. اب یہ چیز جیسے کہ ہم نے پیچھے کیا دیکھا کہ وہ لوگ جو کہ آخرت کی زندگی کی امید نہیں رکھتے اور ان کو کیا لگتا ہے کہ بس جو کچھ بھی ہے یہی زندگی ہے، اسی زندگی میں بہت اچھا خوبصورت گھر ملنا چاہیے، بہت اچھا یہ ہونا چاہیے، یہ بھی خوشیاں ملنی چاہیے، یہ انٹرٹینمنٹ بھی ہونی چاہیے، یہ فن بھی ہم لے لیں. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہاں پر جو دوسری چیز بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ان کو جو ہے آخرت میں ایک بھرپور قسم کی زندگی ملے گی. اب یہ چیز کہ دنیا اور آخرت ان دونوں میں جو ہے نا وہ فرق ہے. یہاں پر جو ہے نا یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. یعنی ایک تو یہ بھی ہے کہ جنت میں نہریں ہوں گی، اور اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی جاتی ہے کہ یہ جو جنتی ہوں گے، سبحان اللہ، اب چونکہ یہاں پر انہوں نے اس دنیا میں انہوں نے اپنا آپ کس کے جسے کہہ لیں کہ کس کے انڈر کر رکھا تھا، اپنے آپ کو کس کے سامنے سبمٹ کر رکھا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. تو بیسیکلی ہر چیز کو انہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو جو ہے دبا کر رکھا ہوا تھا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا ہوا تھا. تو وہاں پر جو ہے نا ان کو بڑی زبردست قسم کی اتھارٹی دی جائے گی، بڑا زبردست قسم کا کنٹرول دیا جائے گا کہ تجری من تحتہم الانہار، کہ ان کے نیچے سے نہری بہتے ہوں گی. اور ان کا اختیار کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ کہ وہ اپنی مرضی سے جیسے چاہیں گے، جس طرح سے چاہیں گے نہروں کو بہا لیں گے، جس قسم کی نہر چاہیں گے. اور یعنی کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز انسان ایک تو یہ تو یعنی بڑی کامن سی چیز ہے کہ انسان کا بڑا دل چاہتا ہے کہ اس کا گھر کہاں پہ ہو، یعنی واٹر ویو ہو، اور اس کے لیے لوگ بہت زیادہ جو ہے پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمیں ویو ملے. اب پرابلم کیا ہوتی ہے کہ انسان کو واٹر ویو مل تو جاتا ہے، لیکن پھر بھی کیا کہتا ہے کہ اچھا جو ہے تھوڑا سا ایسے ہونا چاہیے تھا، تھوڑا سا ایسے ہونا چاہیے تھا، یعنی گھر تھوڑا اس ڈائریکشن میں ہوتا تو ذرا اچھا خوبصورت ویو زیادہ آتا، تھوڑا یوں ہوتا تو اور خوبصورت لک ہوتی. تو بیسیکلی یہ چیز جو ہے دنیا میں لگی رہتی ہے. تو وہاں پر کیا ہوگا کہ انسان اپنی مرضی سے اپنا واٹر ویو بھی بنا سکتا ہے، اپنی مرضی سے. تحتی ان کے انڈر ہوں گی، ان کے کنٹرول میں ہوں گی. وہ جو واٹر ویو ہے وہ ان کے اپنے کنٹرول میں ہوگا، جیسا چاہیں وہ اس کو بہا لیں، جس رخ کو چاہیں گے وہ نہروں کو بہا لیں گے. سبحان اللہ. اور یہ چیز یہ ظاہر کر رہی ہے کہ دنیا جو ہے نا یہ بیسیکلی دار الحاجات ہے، یہ صرف ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے. یہاں پر انسان اپنی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا. یہ جگہ ہے ہی نہیں کہ انسان اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جائے اور ان کو پورا کرنے میں ہی محو ہو جائے. یہ دنیا اس لیے نہیں بنائے گی. یہاں پر انسان کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہو سکتی. اگر اسے لگتا ہے کہ اچھا یہ میری خواہش تھی اور اس نے پوری کر بھی لی، تو وہی بات جو پہلے ہوئی کہ خواہش کے ساتھ جو ہے نا یعنی جو بھی ہم کامیابی لیتے ہیں، جو بھی ہم خوشی ملتی ہے، اس میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی نیگیٹو چیزیں ایسی لگ کر آتی ہیں جو ہمیں پسند نہیں آ رہی ہوتی. ہماری کوئی بھی کامیابی، ہماری کوئی بھی خوشی جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتی، اس میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے. تو کیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ کس لیے بنائی گئی ہے کہ انسان اس میں آئے، صرف اپنی ضرورت کی حد تک اس دنیا کو لے، صرف اس سے اپنی ضروریات کو پورا کرے. اس دنیا میں خواہشات کو پورا کرنے کے پیچھے نہ پڑ جائے، کیونکہ یہ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بنائی ہی نہیں گئی. خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کیا سی جگہ بنائی گئی ہے؟ جنت. جنت کو کیا کہا گیا؟ یہ دار الشہوات ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ. اپنی خواہشات کو یعنی جو پورا کرنے کا جو گھر ہے وہ کیا ہے؟ جنت ہے، دنیا نہیں ہے. وہاں پر انسان جو ہے جیسا چاہے گا ویسا ہی ہوگا اس کے لیے. اور یہ چیز ہمیں یعنی دنیا جو ہے یہ ضرورت پورے کرنے کی جگہ ہے، یہ ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے. یعنی کیا کہا گیا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو، یا پھر او عابر السبیل، جیسے کہ ایک مسافر ہوتا ہے. یعنی مسافر کیا ہوتا ہے؟ اپنی خواہشات کو پوری کرتا ہے؟ نہیں، مسافر ہمیشہ اپنی ضرورت. ہم جب سفر کرتے ہیں
ہم اپنی خواہشات کے مطابق اتنا سامان اکٹھا کر کے نہیں لے کے جاتے، ضرورت کا رکھتے ہیں. کیا ذہن میں ہوتا ہے کہ بس جو ضرورت ہے اسی کو ساتھ لیا جائے، ایکسٹرا جو ہے وہ برڈن اپنے آپ پر نہ ڈالا جائے. تو بیسیکلی دنیا کیا ہے؟ دار الحج حاجات ہے، صرف ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے. اور جنت جو ہے خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ ہے. یہ چیز ہمیں قرآن سے بھی پتہ چلتی ہے کہ جیسے کہ سورہ فصلت میں کیا آتا ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں پر تمہارے لیے کیا ہوگا؟ تشتہی انفسکم، جو کچھ بھی تمہارے نفس چاہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جس چیز کو بھی تم طلب کرو گے، جس چیز کو بھی تم مانگو گے، جس چیز کو بھی تمہارے نفس چاہیں گے، ہر وہ چیز کہاں پر ہوگی؟ جنت میں ہوگی. تو بیسیکلی کیا ہے؟ جنت جو ہے وہ دار الشہوات ہے، خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ ہے. اسی طرح کیا ہے؟ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، کہ جو کچھ بھی تمہارے نفس چاہیں گے اس کی خواہش کریں گے. وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور جو کہ تمہاری آنکھوں کو کیا ہے؟ لذت دے گی، مزہ دے گا. یعنی بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ انسان یعنی چیزوں کو کیا ہے کہ انجوائے کرتا ہے. تو بیسیکلی جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جس سے کہ انسان جو ہے نا فلی انجوائے کر سکے گا. اور یہاں پر جو ہے یعنی یہ بیسیکلی کن لوگوں کے حصے میں آئی جو کہ دنیا پر فوکس نہیں تھے، دنیا کو انہوں نے اپنا الٹیمیٹ گول نہیں بنایا بلکہ آخرت پر فوکس تھے، ایمان لائے اور عمل صالح کیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے رہنما بن گئے اور ایونچولی کیا تھا کہ وہ جنات النعیم، جو نعمتوں سے بھرپور باغات ہیں، وہاں پر ان کو پہنچا دیا. اب وہاں جانے کے بعد جنتی کیا ہیں؟ دعواہم، ان کا کہنا، فیہا، اس میں یعنی اس جنت میں وہ جنتی کیا کہیں گے؟ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے. یعنی وہاں پر بھی جو ہے اتنی نعمتوں کو دیکھ کر جو ہے جنتی بے اختیار جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے. وَتَحِيَّتُهُمْ، اور ان کی دعائے خیر کیا ہوگی؟ سلام ہوگی، یعنی سلامتی ہی سلامتی ہوگی وہاں پر. اور جو ان کی گفتگو کا جو اینڈ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. یعنی بیسیکلی وہاں پر جو جنتی جائیں گے تو وہاں پر بھی وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اور کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور وہاں پر کیا ہے؟ سلام بھیج رہے ہیں، سلامتی ہے. تو یہاں پر جو ہے بیسیکلی کیا ہے کہ تسبیح پتہ چل رہی ہے کہ جنتی جو ہیں جنت میں جا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے، تحلیل ہوگی، تسلیم ہوگا، تسبیح ہوگی. تو بیسیکلی اس کے بارے میں ایک بڑی پیاری چیز کہی جاتی ہے کہ جنت میں جو ہے جنتی جو ہے کس طرح سے تسبیح کریں گے، جیسے کہ یعنی انسان جو ہے سانس لیتا ہے، یعنی اس طرح سے جنتی جو ہے جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کریں گے جس طرح کہ انسان جو ہے وہ سانس لیتا ہے. اب سانس لینے کے لیے انسان کو کوئی سوچنا نہیں پڑتا کہ میں سانس لوں کہ نہ لوں. یہ سانس کیا ہے؟ یعنی آٹو، بنا سوچے سمجھے ہم سانس لیے جاتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کچھ سوچنا نہیں پڑتا، کچھ ایفرٹ نہیں لگانی پڑتی کہ اچھا میں سانس لینے لگا ہوں، میں ذرا اپنی انرجی اکٹھی کر لوں. نہیں، یعنی بنا سوچے سمجھے جو ہے یعنی خود سے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ سانس لیتا رہتا ہے. تو سبحان اللہ، اس طرح سے جو ہے جنتی جو ہے وہ جنت میں تسبیح جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بیان کریں گے. یعنی اس کے لیے ان کو کوئی ایکسٹرا ایفرٹ نہیں لگانی پڑے گی، اور اتنی زیادہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے. اور اس کے لیے کرنا کیا ہوگا کہ انسان دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح جو ہے وہ بیان کرنے والا ہو، تبھی جو ہے وہ جا کر وہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح جو ہے وہ بیان کرے گا. اور پھر کیا ہے؟ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، اور اگر جلدی کرتا اللہ للناس، لوگوں کے لیے، الشر، برائی میں، استعجالہم، جس طرح جلدی طلب کرتے ہیں، بالخیر، خیر میں، لقضی، البتہ پوری ہو چکی ہوتی، الیہم، ان کی طرف، اجلہم، ان کی میعاد. فنظروا، تو چھوڑ دیں، فنظروا، پس ہم چھوڑ دیتے ہیں، الذین، ان لوگوں کو جو لا یرجون، نہیں توقع رکھتے، لقاءنا، ہم سے ملنے کی، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ بہکتے رہیں. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ اگر اللہ لوگوں کی برائی میں جلدی کرتا جس طرح وہ طلب خیر میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی عمر کی میعاد جو ہے وہ پوری ہو چکی ہوتی. سو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں انہیں ہم چھوڑے رکھتے ہیں، ان کی اپنی سرکشی میں بہکنے دیتے ہیں. اب یہاں پر جو ہے کیا چیز بتائی جا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ خیر کو جو ہے بہت جلدی جلدی جو ہے وہ طلب کرتا ہے. یعنی انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہر اچھی چیز کے معاملے میں کیا کرتا ہے کہ اس کی فطرت میں یعنی اندر کیا ہے ایک عجلت ہوتی ہے. یعنی ہر اچھی چیز کو وہ کیا چاہتا ہے کہ جلدی سے مجھے مل جائے. یعنی ہر خیر کو ہر اچھی چیز کو وہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ بڑی جلدی میں ہوتا ہے. اس کے لیے وہ عجلت جو ہے وہ دکھاتا ہے کہ جلدی جلدی مجھے یہ بھی مل جائے، مجھے یہ بھی مل جائے، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے. اور سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس کے برعکس کیا ہے کہ اپنے لیے شر کو مانگنا شروع کر دیتا ہے. یعنی بیسیکلی جو عام ہے رویہ وہ کیا ہے کہ انسان اپنے لیے جو ہے خیر کو جو ہے وہ مانگنے میں جلدی کرتا ہے. لیکن سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ اس کے برعکس انسان جو ہے اپنے لیے شر کو جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کو شر دینے میں جلدی کرتا، اگر اللہ تعالیٰ یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ سے شر کو طلب کرتا ہے، اپنے لیے بد دعائیں کرتا ہے یا کسی کے لیے بد دعا کرتا ہے، تو کیا ہے کہ اگر اس شر کو اللہ تعالیٰ لوگوں کو دینے میں اگر جلدی کرتا جس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو خیر دینے میں جلدی کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا لقودی یا الیہم، تو ان کی میعاد جو ہے وہ پوری ہو چکی ہوتی. یعنی ان کی مہلت کی مدت جو ہے وہ پھر ختم ہو گئی ہوتی. کہ اگر اس طرح سے یعنی اگر اللہ تعالیٰ یہ جو انسان جو ہے سم ٹائمز مایوس ہو کر جو ہے اپنے لیے شر کو مانگنا شروع کر دیتا ہے یا غصے میں آ کر اپنے لیے شر کو مانگنا شروع کر دیتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس طرح کی جو شر طلب دعائیں ہیں ان کو قبول کرنے میں اگر اللہ تعالیٰ جلدی کرنے لگ جائے، جس طرح کی اللہ تعالیٰ جلدی کرتے ہیں لوگوں کو خیر دینے میں، اگر اس طرح سے اللہ تعالیٰ شر کو بھی دینے میں جلدی کرنے لگ جائے تو پھر کیا ہے کہ انسان تو یعنی بیسیکلی اس شر کی وجہ سے انسان کی تو پھر زندگی ہی ختم ہو جائے گی. یعنی کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز جیسے اکثر کیا ہوتا ہے کہ انسان جب بہت زیادہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے یا بہت غصے میں آ جاتا ہے یا یہ کہ بہت مایوس ہو جاتا ہے تو اپنے لیے سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ موت مانگنا شروع کر دیتا ہے. یا سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے اگر بہت زیادہ تنگ کر رہے ہوں تو سم ٹائمز جو ہے مائیں بھی اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے کر جاتی ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ ہم ایسے تو نہیں دیکھتے کہ اچھا جو کچھ ہم اس طرح سے بولتے ہیں جو بھی شر کو طلب کرتے ہیں تو وہ فوراً کی فوراً پورا ہو جائے، بلکہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شر کو جو ہے اتنی جلدی قبول نہیں کرتے. لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ تم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے مال کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے بد دعائیں نہ کیا کرو. تمہاری دعائیں کہ کہیں تمہاری دعائیں اس گھڑی کو نہ پالیں جو کہ قبولیت کی گھڑی ہو، تو اللہ تعالیٰ یعنی تمہاری اس دعا کو پھر قبول کر لے گا اور وہ شر جو کہ انسان بس یوں ہی غصے میں آ کر مانگ رہا تھا تو وہ شر اسی طرح سے اس کو جو ہے وہ مل بھی جائے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے یعنی یہ چیز پتہ چل رہی ہے کہ انسان کو کسی بھی صورت میں جو ہے اپنے لیے شر کو طلب نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی صورت میں جو ہے اپنے لیے شر کو طلب نہیں کرنا چاہیے. اور یہ چونکہ مکی صورت ہے تو اسپیشلی اگر اس کانٹیکس میں دیکھیں تو کیا تھا کہ اہل عرب جو ہے نا یہ اس چیز کا بڑا تقاضا کرتے تھے کہ اچھا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور ہم جھوٹے ہیں تو پھر آسمان سے ہم پر کوئی ٹکڑا کیوں نہیں آ گرتا، اچھا پھر جو ہے ہم پر کوئی عذاب کیوں نہیں آ جاتا. یعنی بار بار جو ہے اس چیز کو اپنے لیے طلب کرتے تھے کہ اچھا اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر جو ہے پتھروں کی بارش ہو جانی چاہیے، اچھا اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گر جانا چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی یہی چیز بتا رہے ہیں کہ اگر ان کی برائی کو یہ جو شر طلب کر رہے ہیں اگر یہ ان کی طلب پر، ان کے مانگنے پر اللہ تعالیٰ بھی یوں ہی جلدی کر کے ان کو وہ چیز دے دے تو پھر تو ان کی عمر ہی ختم ہو جائے گی. پھر تو ان کے جو مہلت
ضرورت ہے عمل کرنے کی وہ بھی ختم ہو جائے گی. یعنی فائدہ کیا کہ اگر جو ہے عذاب آنے کے بعد ان پر جو ہے سچ اور حق جو ہے اس کا فرق پتہ چلے گا, اس کے بعد تو ان کی زندگی نہیں رہے گی کہ وہ ایمان لے کر آئیں اور پھر اچھے عمل کریں. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی یہ چیز جو ہے, اب یہ چیز بھی ہے کہ یہ جو عجلت کرنا ہے نا, عجلت بیسیکلی کیا ہے کہ کسی چیز کو اس کے ڈیو ٹائم سے پہلے جو ہے طلب کرنا. یعنی ہر چیز کا اگر کوئی خیر انسان کو ملنی ہے یا پھر کوئی اس کی زندگی میں کوئی شر آنا ہے, تو وہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کا ایک ٹائم فکس ہے. ایک ٹائم اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے کہ جو بھی خیر اور شر کسی انسان کی زندگی میں آنا ہے اس کا ایک ٹائم فکس ہے, وہ اس سے پہلے نہیں آ سکتا, اس کو اپنے ٹائم ہی پر آنا ہے. تو بیسیکلی کیا ہے, یہ عجلت کیسی ہے کہ کسی چیز کو اس کے ڈیو ٹائم سے پہلے ہی لینے کی کوشش کرنا, اس سے پہلے ہی اس کو طلب کرنا. تو یہاں پر بھی یعنی اہل عرب جو ہے اسی چیز کا تقاضا کر رہے تھے, اور یہ چیز انسانوں کے لیے کبھی بھی جو ہے وہ فائدہ نہیں دیتی. یعنی دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے اس طرح کے مطالبے پر ان کو عذاب دے کر ہلاک کر دیتے تو کیا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کتنی زیادہ مہلت دی گئی, اور اس مہلت کی وجہ سے کتنے زیادہ مشرکین ایسے تھے, کافر ایسے تھے جن کو کہ اسلام کی نعمت جو ہے وہ مل گئی. بہت سے لوگ جو ہیں مسلمان ہو گئے, جیسے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی کیا ہے بہت دیر کے بعد جو ہے وہ مسلمان ہوئے. اور یہ چونکہ مکی صورت ہے, اگر اسی مکی دور میں ان کو عذاب دے دیا جاتا تو وہ ایمان سے محروم رہ جاتے. اسی طرح ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کیا تھا کہ انہوں نے بہت دیر کے بعد جو ہے اسلام قبول کیا. اسی طرح اکرمہ بھی جہل جو ہیں وہ بھی کیا ہے کہ بعد میں مسلمان ہوئے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور اس نے اپنے ٹائم ہی پر ہونا ہے. اور کیا ہے کہ وہ اس کے پیچھے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت ساری مصلحتیں ہیں جس کو کہ ہم انسان نہیں جان سکتے کہ اس چیز میں اگر ڈیلے کیا جا رہا ہے, اگر خیر میں بھی ڈیلے ہے تو وہ کیوں ہے. تو بیسیکلی جو ہے یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنے لیے جو ہے وہ خیر ہی کو طلب کرنا چاہیے. اور پھر کیا ہے کہ یعنی اینڈ میں کیا کہا گیا کہ ہم جو ہے ایسے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے حال پر جو کہ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے, یعنی جو کہ آخرت کی امید نہیں رکھتے. اب کیا ہے کہ اب یہ مشرکین مکہ جو ہے جو کہ عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے اور ان کے جو ہے مطالبے کو اس طرح سے ان کی ڈیمانڈ کے مطابق جو ہے پورا نہیں کیا گیا, تو اس پر کیا تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے سمجھنا شروع کر دیا کہ اچھا دیکھو اگر ہم جھوٹے ہوتے تو ہم پر تو عذاب آ جاتا, اگر ہم پر عذاب نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو سچے ہیں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو ان کے اندھے پن میں چھوڑ دیں. یعنی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور قرآن کی سچائی جو ہے اس کے لیے کرائٹیریا یہ تو نہیں تھا کہ اچھا وہ اپنے لیے عذاب کو طلب کریں گے, اگر تو عذاب آ گیا تو وہ جھوٹے ہیں اور اگر عذاب نہ آیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سچے ہیں. یعنی یہ کوئی کرائٹیریا تو نہیں ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سچائی کو جاننے کا, اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی سچائی کو جاننے کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو جاننے کا, یا قرآن کی سچائی کو جاننے کا. یعنی بیسیکلی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کر کے جو ہے اللہ تعالیٰ کو آزمائے. بس سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ اچھا اگر اللہ تعالیٰ ایسے ایسے کر دے تو میں مانوں گا کہ ہاں اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتے ہیں. جیسے بیسیکلی میں نے پچھلے دنوں یہ بات بھی سنی تھی کہ کسی ایتھیسٹ نے یہ کہا کہ اچھا اگر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے کرونا وائرس ہو گیا تو میں سمجھ لوں گا کہ ہاں گاڈ ایگزسٹ, کہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. یعنی یہ بیوقوفوں والی باتیں ہیں کہ انسان اس طرح کی کنڈیشنز رکھے اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو آزمائے. انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی آزمائش کرے کہ اچھا یہ چیز ہوگی, اللہ تعالیٰ اگر ایسا کر دے گا. یعنی بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ کو ہم آزما رہے ہیں کہ اللہ ایسا کرے گا تو ہم ایمان لائیں گے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے آزمائے. اللہ تعالیٰ نے اپنی سچائی کے بے پناہ دلائل جو ہیں اس کائنات میں بکھیر رکھے ہیں جو کہ انف ہیں کہ انسان ان پر غور کرے اور اپنے رب کو پہچان لے. اور پھر کیا ہے وَإِذَا, اور جب مسا
پہنچتی ہے الانسان انسان کو الدر تکلیف دعانا تو پکارتا ہے ہمیں یعنی اللہ تعالیٰ کو لجنبہ اپنے پہلو پر او قائدن یا بیٹھا ہوا او قائمن یا کھڑا فلما پس جب کشفنا ہم دور کر دیتے ہیں عنہ اس سے درہ اس کی تکلیف مرہ گزر جاتا ہے کألم گویا کہ نہیں یدعنا پکارا تھا ہمیں الی درن کسی تکلیف میں مسہو جو اس کو پہنچی تھی کذالک اسی طرح زینا آراستہ کر دیا گیا للمسرفین حد سے نکل جانے والوں کے لیے ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے تھے. اب یہاں پر جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تکلیف کی حالت میں کیا کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خوب خوب پکارتا ہے, خوب خوب گڑ گڑاتا ہے. اور کیسے پکارتا ہے؟ لیٹا بیٹھا کھڑا, یعنی ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ کسی طرح مجھ پر سے اس مشکل کو ڈال دے, اس مصیبت کو مجھ سے ٹال دے, اس تکلیف میں سے مجھے نکال دے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو اس مشکل سے نکال دیتے ہیں فلما کشفنا عنہ درہ جب اس کی تکلیف کو دور کر دیا جاتا ہے تب اس کا رویہ کیسے بن جاتا ہے؟ مرہ کألم یدعنا پھر وہ ایسے بے نیاز ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جیسے کہ کألم یدعنا جیسے کہ اس نے کبھی اللہ تعالیٰ کو پکارا ہی نہیں تھا. اپنی تکلیف میں کبھی اس نے اللہ تعالیٰ کو پکارا ہی نہیں تھا, کبھی اس نے یاد ہی نہیں کیا تھا. یعنی بیسیکلی ایک بہت ہی غلط قسم کا رویہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے جو کہ نارملی ہوتا ہے کہ انسان پر جب مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت بہت یاد کرتا ہے, بہت گڑ گڑاتا ہے, بہت پکارتا ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو جاتا ہے, بالکل بھول جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ٹوٹلی غلط رویہ ہے. اور یعنی کیا ہے کہ یہ ایسے لوگوں کو کیا کہا گیا کہ مسرفین, اسراف کیا ہے؟ یعنی افراط و تفریط. ان کی زندگی میں ایک بیلنس نظر نہیں آ رہا, بہت افراط اور تفریط ہے. افراط اور تفریط کیسے ہے کہ مصیبت کے وقت میں تو بہت زیادہ یاد کیا, بڑے لمبے لمبے سجدے کیے, اور جب مصیبت دور ہو گئی تو ایک سجدہ بھی نہیں ہم نے کیا, ایک مختصر سا سجدہ بھی ہم نہیں کر رہے. تو بیسیکلی دو کیا ہیں, یعنی ایکسٹریم رویے ہیں, افراط و تفریط کا شکار ہے کہ یا تو ایک طرف بہت بڑھ گئے اور یا پھر بالکل ہی اگنور کر دیا. تو یہ کیا ہے؟ یعنی غلط رویہ ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ انسان سوچے کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ اگر میں نارمل حالات میں اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کر رہا تھا تو مجھے مصیبت پڑنے پر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرنا چاہیے. نہیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ جب انسان کسی مشکل میں آتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے, اس کو یاد کرتا ہے, اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے, اس کو پکارتا ہے, اس سے مدد مانگتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ بہت اچھا ہے. غلط رویہ کیا ہے؟ یعنی سیلفشنس دکھانا کہ ہم صرف مطلب کے لیے اللہ کو یاد کریں اور مطلب نکلنے پر کیا ہے کہ بھول جائیں. اور یقین کریں کہ یہ رویہ تو ہمارے ساتھ بھی کوئی کرے, کوئی انسان بھی ہمارے ساتھ کر جائے تو ہمیں یہ بات جو ہے نا اندر تک جو ہے تپا دیتی ہے کہ یہ ہمیں بندہ جو ہے نا صرف یوز کر رہا ہے, کہ اپنے مطلب کے لیے ہمیں پوچھتا ہے, ہیلو ہائی کرتا ہے, اور جب مطلب نکل جاتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے یہ ہمیں جانتا ہی نہیں ہے, پھر تو آنکھیں بھی نہیں ملاتا. تو یہ رویہ کیا ہے؟ ٹوٹلی غلط ہے. اور پھر کیا ہے؟ وَلَقَدْ البتہ تحقیق اہلکنا ہلاک کر دیا ہم نے القرون کئی امتوں کو من قبلکم تم سے پہلے لما جبکہ ظلموا انہوں نے ظلم کیا وجاءتہم اور آئے ان کے پاس رسلہم ان کے پیغمبر بالبینات کھلی نشانیوں کے ساتھ وما کانوا لیؤمنوا اور نہ تھے وہ کہ ایمان لاتے. کذالک اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں القوم المجرمین مجرم قوموں کو. اب یہاں پر جو ہے بیسیکلی مشرکین مکہ کو یہ بات ریئلائز کروائی جا رہی ہے کہ یہ جو ہے اپنے آپ پہ ان کو بڑا تکبر تھا, غرور تھا کہ ہم جو ہے بہت بڑی قوم ہے. تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے نا بڑی قومیں آئیں اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے رسول آئے, کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے, لیکن انہوں نے ظلم کیا یعنی انکار کر دیا اللہ تعالیٰ کا. تو ایسے میں ان کو چھوڑا نہیں گیا بلکہ کیا تھا کہ ان کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا. اور یہ کیا ہے کہ جو بھی قوم اس طرح سے کرتی ہے کہ رسول آئے اور پھر اس کے بعد وہ انکار کر دے تو ایسے مجرم لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یوں ہی سزا دیتے ہیں. جب اس طرح سے قوموں کو ہلاک کر دیا گیا, ایک قوم کو ہلاک کر دیا گیا, تو اس کے بعد ایک دوسری قوم جو تھی اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ لے آئے. پھر کیا ہے؟ ثم جعلناکم پھر ہم نے تمہیں بنایا خلائفہ خلیفہ فی الارض زمین میں من بعدہم ان کے بعد لننظرا تاکہ ہم دیکھیں کیف تعملون کہ کیسا تم عمل کرتے ہو. یعنی پہلے پچھلی قومیں جو ہلاک کی گئیں اس کے بعد ایک نئی قوم آئی, اس کو اللہ تعالیٰ نے
دنیا میں اقتدار دیا، قوت دی، اس کو بسایا. تو بیسیکلی کیا تھا کہ یہ سارا کچھ جب ایک بعد میں آنے والی قوم کو دیا گیا تو کیوں دیا گیا؟ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْلَمُونَ. اب اس قوم کو بھی دیکھا جائے گا کہ وہ کیسا عمل کرتی ہے، کہ وہ آیا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتی ہے یا کہ نہیں مانتی. اور اگر نہیں مانتی تو بیسیکلی کیا ہے کہ وہی سیم پیٹرن ہے کہ اس کو بھی اسی طرح پھر ہلاک کر دیا جائے گا جیسے کہ پچھلی قوموں کو ہلاک کیا گیا. تو یہیں پر جو انشاءاللہ اینڈ کر لیتے ہیں. ابھی تھوڑی سی آیات اور تھیں لیکن یہ کہ یہیں پر ہم اپنا آج کا لیسن جو ہے وہ اینڈ کر لیتے ہیں. صحیح. تو انشاءاللہ گروپ اینڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے اس بات کی توفیق دے کہ ہم جو ہے بہترین طور پر جو ہے اپنی آخرت کو سنوارنے والے بن جائیں، اور ایک بہترین بیلنس جو ہے جو دنیا اور آخرت میں ہونا چاہیے اس کو ہم مینٹین رکھ سکیں، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا ہادی اور رہنما بن جائے. آمین. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.